الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گزشتہ دنوں ایک ساتھی نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا جس میں عطاء اللہ بندیالوی یہ تأثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی اور عطاء اللہ بندیالوی ہم عقیدہ ہیں۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی حیات النبی کے قائل، عطاء اللہ بندیالوی حیات النبی کا منکر۔ مولانا فاروقی کا پورا بیان ہتھیجی کا ہے جو چھپ بھی چکا ہے مسئلہ حیات انبیاء پر۔ تو یہ ہم عقیدہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسرا یہ تأثر دینے کی کوشش کی کہ وہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کو حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خارجی کہا ہے اور مجھے بھی خارجی کہا ہے۔ اب یہ تأثر دیا جا رہا ہے کہ فاروقی اور میں ایک ہی کیٹیگری کے آدمی ہیں۔ سب سے پہلے یہ گزارش ہے میری اپنے نوجوانان اہل سنت والجماعت سے کہ عرب کے جو لوگ تھے ان کو اپنے گھوڑوں تک کا شجر نسب یاد ہوتا تھا، اور ہمیں اپنا علمی شجر نسب کم از کم ذہن میں ہونا چاہیے۔ مجدد العصر امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ استفادہ کرتے تھے رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اتنے عاشق تھے حضرت کے کہ مولانا نے یہ حضرت کو گزارش کی تھی کہ حضرت میں جنگ کے اندر ایسا ادارہ بنانا چاہتا ہوں جیسا قم کے اندر 5 سالہ تخصص کروایا جاتا ہے روافض کو، اسی طرح جنگ میں ہمارے علماء کو لیا جائے اور 5 سالہ تخصص کرا کے سنیوں کا اس کو مجتہد بنایا جائے۔ مجتہد تو نہیں، مقصد یہ ہے کہ اس درجے کا انسان بنایا جائے کہ جس درجے کے وہ تعلیم دیتے ہیں اپنے مذہب کی۔ اور اس کے لیے حضرت اکاڑی رحمہ اللہ کا انتخاب کیا تھا مولانا جھنگوی نے۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کرتے تھے۔ خود بنوری ٹون کراچی میں گئے، یہ بات مجھے حضرت اکاڑوی نے خود بتائی۔ مولانا اعظم طارق نے حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت مجھے رد خارجیت پر پڑھائیں، کیونکہ ہمارے نوجوانوں میں خارجیت پھیلتی جا رہی ہے اور وہ آپ کے بیان سے متاثر نہیں ہوں گے، میرے پڑھانے سے متاثر ہوں گے، میں ان میں یہ پڑھانا چاہتا ہوں مضمون۔ شرع اسلام علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ صاف طور پہ فرمایا کرتے تھے کہ میں صرف مناظرے میں حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں، اور حضرت پر اتنا اعتماد تھا کہ جب سپریم کورٹ نے ان کو بلایا اس مسئلے میں تو حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کیا۔ ماتیں کہ بڑے بڑے اکابرین مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو جب یہ پتہ چلا تو فرمایا بس وہ کافی ہو جائیں گے، اور حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ خود تو نہیں تشریف لے گئے لیکن مولانا حیدری کی تیاری کرتے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے پیشی سے واپسی پر مولانا حیدری رحمۃ اللہ علیہ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو کارروائی سناتے، اجلاس کی، پیشی کی، بیانات کیا ہوئے، اور بعض اوقات ان مجالس میں حضرت مولانا قاری حنیف جلندری مدظلہم جو ناظم اعلیٰ وفاق المدارس ہیں یہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب حضرت حیدری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی بھی سوال پیش آتا تھا تو میں تسلی میں ہوتا تھا کہ اپنے استاد حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ سے میں پوچھ کر اس کا جواب دے دوں گا، اور ان کی وفات کے بعد فرماتے ہیں اب مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ تو حضرت حیدری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ
یہ تینوں حضرات جو ہیں یہ شاگرد ہیں رئیس المناظرین حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ مرید اور شاگرد ہیں حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مرید شاگرد ہی ہوتا ہے، تو حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حیدری کے بھی دادا استاد لگے، حضرت جنگوی صاحب کے بھی، مولانا آدم طارق صاحب کے بھی۔ مولانا اسحاق قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت اکاڑوی سے استفادہ کیا ہے، خود اکاڑا میں رہے بھی ہیں، بلکہ یہاں تک قرب تعلق تھا کہ گھریلو آنا جانا تک تھا۔ اب حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے تھے۔ شروع میں مولانا فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کچھ متاثر ہوئے خوارج کے لٹریچر سے، محمود عباسی وغیرہ سے۔ ایک دفعہ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ راشد کیوں کہتے ہیں؟ تو مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں آتا ہے اولئک هم الراشدون، سارے صحابہ راشد ہیں۔ جب سب صحابہ راشد ہیں تو جب خلیفہ بنا صحابی تو خلیفہ راشد ہوا۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ اشتہار ہے، اس میں لکھا ہوا ہے مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، اس کے آگے اگر صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا جائے تو کیا ٹھیک ہوگا؟ تو مولانا فاروقی کہنے لگے نہیں، درست نہیں ہوگا، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ تمام مسلمانوں پر اللہ صلوات بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی، تو آپ پر صلوات آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں کیا حرج ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ لغت کے اعتبار سے اگرچہ صحیح ہوگا، لیکن اصطلاحاً صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت فرمایا بس اسی طرح ہے کہ جس طرح اصطلاحاً صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسی طرح سٹیج پر اعلان ہوتا ہے شاعر اسلام تشریف لا رہے ہیں اور وہ آ کر حمد پڑھیں گے، اب وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شروع کر دیتے ہیں تو سارا مجمع حیران ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا یہ کہ کسی لیڈر کی تعریف شروع کر دیتے ہیں؟ حالانکہ حمد کا لغوی معنی کے حساب سے تو یہ تعریف کرنا ٹھیک ہے، کسی لیڈر کی بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، لیکن ہماری اصطلاح میں حمد کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی تعریف پر ہوتا ہے، نعت کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر ہوتا ہے۔ اب اعلان کیا جائے کہ رسول نعت پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور وہ آ کر اللہ تعالیٰ کی حمد شروع کر دیں یا کسی لیڈر کی تعریف، تو مجمع حیران ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حالانکہ لغوی حساب سے ٹھیک ہے، لیکن اصطلاحی حساب سے نعت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ میں اسی طرح صحابہ سب راشد ہیں، لیکن خلافت راشدہ یا خلیفہ راشد کا تعلق اہل سنت والجماعت کے نزدیک انہی 4 خلفاء کے نزدیک کے لیے ہے، ان کے لیے اصطلاح وضع ہے کہ جن کے ساتھ خلافت کا وعدہ ہوا تھا، اور وہ 4 ہیں، تو اس لیے ان کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ اور حضرت معاویہ اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، راشد ہیں، لیکن خلافت راشدہ ان کا دور نہیں ہوگا اور ان کو خلیفہ راشد نہیں کہا جائے گا۔ یہ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ کی گفتگو ہوئی، اور بھی ہوئی ہوگی، بہرحال جتنی حضرت نے ہمیں بتائی۔ اس کے بعد جب میں علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تخصص کے اسباق پڑھاتا تھا 2004، 5 اور 6 میں، تو وہاں دوسرا سال تھا میرا کہ جن دنوں حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا عثمان فاروقی نے بھی تخصص کیا۔ ان دنوں ایک کیسٹ میں نے خود سنی ہے حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ وہ غالباً خانپور کے علاقے میں پڑھا رہے ہیں کورس، اور اس میں صاف فرماتے ہیں کہ یزید کو قتل حسین سے کسی صورت میں بری قرار نہیں دیا جا سکتا۔
اب عطا اللہ بندیالوی صاحب کے آپ اگر رسالہ اٹھائیں جس کا رد بھی حضرت فقیہ العصر مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، یہ تو اس میں صاف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یزید کی وکالت کرتے ہیں، اس کا فسق بھی نہیں مان رہے، اور فاروقی صاحب تو اس کو قتل حسین سے بری قرار نہیں دے رہے۔ تو قتل حسین فسق ہے یا نہیں ہے؟ کتنا بڑا فسق ہے؟ تو اس لیے اس سے صاف پتہ چلا کہ مولانا فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ ابتداء متاثر ہوئے، پھر ان کا نظریہ تبدیل ہو گیا۔ ہاں البتہ چونکہ انتہائی مصروفیت تھی ان کی تحریکوں میں، اور تحریک کی ذمہ داری اور بوجھ، دن رات صبر و سفر، اس وجہ سے قولاً تو ان کی چیزیں مل جاتی ہیں، تحریراً جو ہے زیادہ لکھنے کا وقت نہیں ملا۔ تو اس لیے مولانا فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی صورت میں عطا اللہ بندیالوی کی مثل نہیں ہیں۔ وہ جو ہے صحابہ کے دفاع والے تھے، یہ یزید کے دفاع والے ہیں۔ بہرحال یہ ایک شبہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ان کا تعلق اپنے اکابرین کے ساتھ تھا، عقیدت کا بھی تھا، محبت کا بھی تھا۔ پھر دیکھیے مولانا حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھل کے خارجیت پر کا رد لکھا ہے، اور مولانا حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ بلکہ چکوال کے علاقے میں کسی نے سوال کیا، آپ کو پتہ ہے نوجوانوں میں بعض اوقات بے ادبی کا پہلو ہو جاتا ہے، سوال کرنے والے کا انداز یہ تھا، ایک قاضی مظہر دے بارے تسی کی کہندے ہو، یعنی قاضی مظہر حسین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا عجیب انداز دیا تھا، ایسے متوجہ ہوئے فرمایا، وکیل صحابہ قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ امید ہے جواب مل گیا ہوگا۔ یعنی بتا دیا کہ میرے ہاں وہ وکیل صحابہ ہیں، قائد اہل سنت ہیں، اور مجھے خود علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتائی، فرمایا کہ مجھے 4 گھنٹے بھی انتظار کرنا پڑتا، میں پڑا رہتا جا کے وہاں مسجد میں، اور حضرت قاضی صاحب کی زیارت کر کے آتا تھا۔ اور حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کم کسی سے متاثر ہوتے تھے، لیکن مجھے حضرت نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ علی شیر حیدری علمی آدمی ہے، اور یہ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فیض و برکات ہی ہیں کہ اللہ نے مجھے علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کا مجھ پر اعتماد ہوا، اور مجھے بالکل نوعمری میں، کہ میں نے ابھی تخصص دورہ حدیث کیا ہوا 1 سال ہوا تھا، کہ انہوں نے اپنے ہاں تخصص اور دورہ حدیث کے اسباق، اتنے عالی اسباق عطا فرمائے، اور ہمیشہ سرپرستی کی۔ تو اس لیے ہمارے اکابرین کا شجرہ یہ ہے، اور ان کے نظریات بھی یہی ہیں۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کی زیارت کے لیے آتے تھے، اور یہ سب اکابرین کا اپنے بڑوں سے تعلق تھا۔ آج بھی میری نوجوانان اہل سنت سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے اکابر سے جڑ کے رہیں، اپنے اکابر سے تعلق رکھیں، اور ان حضرات کے مناقب میں نے اپنے اس کلپ میں واضح طور پہ بیان کر دیے ہیں کہ قافلہ سادات علم کے 6 اہم رہنما، تو اس کو آپ حضرات سن لیں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ جڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ایک بہت عظیم دوست ہیں، عالم ہیں، شیخ الحدیث ہیں ایک مدرسے میں، وہ فرماتے ہیں ہم امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت نے سے گزارش کی حضرت کوئی حدیث پاک سنا دیں برکت کے لیے، تو ہمارا حدیث پاک سنائی کہ جس کا مفہوم تھا کہ برکت اکابر کے ساتھ ہے۔ تو جو ہمارے اکابر ہیں حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام علیہ سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شہید اسلام مولانا یوسف دھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ اکابر ہیں جنہوں نے عقائد پر کھل کے کام کیا ہے اور اہل سنت کے ہر عقیدے کی ترجمانی کی ہے۔ انہی کے ساتھ وابستہ رہنے میں عافیت ہے، ایمان کی بھی، دین کی بھی، اعمال کی بھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔